अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते चेहरे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम चतराली। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम आपके साथ ऐसे ऐसे नौजवानों से आपकी मुलाकात कराएं जो मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी में अपनी खिदमत पेश करते हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। अंदरून सिंध से इनका ताल्लुक़ है और नात ख़्वानी की दुनिया में कई अरसे तक अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में इनका एक कलाम जो हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से इन्होंने पढ़ा था, वो अल्लाह ताला ने उनको बड़ी मकबूलियत दी है। आए उस हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करते हैं और हाफिज़ साहब से इनके अलावा भी इनकी ज़िंदगी के बारे में और इनके नात ख़्वानी की जो कैरियर है इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो हाफिज़ साहब आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें अपना वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। अन्नुजुम न्यूज़, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं आपके अन्नुजुम न्यूज़ के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप माशाल्लाह तकरीबन बहुत सारी शख्सियात जिनको मैंने देखा है, तो आपने उनके इंटरव्यू किए और बज़ाते ख़ुद जिनके बारे में मैं जानना चाह रहा था, इसी तरह आवाम भी जानना चाह रही होती है, तो बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। दुआगू हैं और तमाम देखने वालों को मैं ये गुजारिश भी करूँगा कि जो अहबाब मुझे फ़ॉलो करते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अन्नुजुम को फ़ॉलो करें और आपके यूट्यूब को भी फ़ॉलो करें, ताकि इसी तरह आप दीगर शख्सियात से जो है वो इंटरव्यू हों ताकि वो आवाम तक पहुँच सकें। हाफिज़ साहब, सबसे पहले ये बताएं कि नात ख़्वानी आपने किसको देख के स्टार्ट की? शुरू में जब आप नात ख़्वानी सीख रहे थे या नात ख़्वानी करना चाह रहे थे, तो उस टाइम आप किसको देख के आपने नात ख़्वानी की तरफ कदम रखे? शुरू में मैं 8 साल का था, तो एक कलाम आया था असहाब मोहम्मद हक़ वली, तो पता नहीं था कि कलाम किसका है, पढ़ने वाले कौन है, लेकिन उस कलाम को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता और मैं अब यहाँ तक। नात ख़्वानी में आपका कोई उस्ताद भी है? आपने किसी से सीखा भी है या नहीं खुदादाद सलाहियत है ये? सीखा तो नहीं किसी से, कोई उस्ताद तो नहीं है। अलबत्ता कुछ हमारे नात ख़्वां हैं तो उनको सुनकर कुछ ना कुछ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया, सुनकर सिर्फ। तो अब फ़िलहाल इरादा है अभी इस वक्त के मुस्तकिल तौर पर किसी से सीखा जाए, क्योंकि ये फ़न तो बहुत बड़ा वसी है। तो अभी तो खैर इस फ़न के फ़ास से भी गैर वाकिफ़ हूँ मैं, तो अभी फ़िलहाल इरादा है कि मैं किसी से सीखूँ मुस्तकिल तौर पर। अबूबकर भाई, हमने सुना है और मैंने जितने भी नात ख़्वानों से सवाल किया है तो उनके कोई उस्ताद नहीं होते, उन्होंने जिससे सीखा है। ज़रा ये तशवीश हमारी दूर कर दें कि नात ख़्वानी को पहले करना चाहिए फिर सीखना चाहिए या पहले सीखना चाहिए फिर करना चाहिए? देखिए, ये जिसको एक बाकायदा शौक़ होता है और उसको जब तैयार किया जाता है तो उसको तो ज़ाहिर बात है सीखना पड़ता है। लेकिन जब अचानक शौक़ हो गया और आप पढ़ने लग गए तो फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे हम हैं कि हम पढ़ने लगे लेकिन अभी तक उस्ताद फ़िलहाल हमारा कोई भी नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि नात ख़्वान बनने के लिए उस्ताद का होना ज़रूरी नहीं है, और अगर अल्लाह ताला ने कबूल कर ले तो आप बिन उस्ताद के ही बन सकते हैं। क्योंकि अब तक मैंने जितने भी नात ख़्वानों से इंटरव्यू किया है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मेरे फ़लाँ बंदा उस्ताद है। वल्लाहु आलम वो अपने उस्ताद का नाम छुपाना चाह रहे हैं या वाकई इसके लिए उस्ताद की ज़रूरत नहीं होती है। मैं अपनी बात करूँ कि अगर मेरा उस्ताद होता तो मैं बड़े फ़ख्र के साथ में उनका नाम लेता कि ये फ़लाँ मेरे उस्ताद हैं। तो अब ये भी कुछ इसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि बग़ैर उस्ताद की बंदा हो सकता है कि नहीं हो सकता। हम हैं तो मैं समझता हूँ कि अभी तक मैं एक कामिल नहीं हूँ ना इस फील्ड में। तो जो मेरा ख़्याल है, मैं समझता हूँ कि इंसान कामिल तब बनता है किसी भी शोबे में जब उस शोबे में उसका कोई उस्ताद हो। तो यही वजह है कि मेरा इरादा बना है कि मैं किसी से ये सीखूँगा इंशाअल्लाह। अबूबकर भाई, आपका ताल्लुक़ किस शहर से है और आजकल आपकी मसरूफ़ियत क्या चल रही है? इस हवाले से भी ज़रा नाज़रीन को आगाह कर दें। इसी साल अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़्लिल्लाह ताला मेरी फ़राग़त हुई है जामिया इस्लामिया सिराजुल उलूम खानकाह बेर शरीफ से, और मेरा ताल्लुक़ वहीं से है, खानकाह बेर शरीफ से। इस वक्त आपके ख़्याल से आपका पसंदीदा नात ख़्वान कौन है? इस वक्त बहुत सारे नात ख़्वान जो है वो बड़े खूबसूरत कलाम पेश करते हैं, आपके पसंदीदा नात ख़्वान कौन है? नात ख़्वां तो सारे अच्छे हैं माशाल्लाह, जितने नात ख़्वां हैं सारे, तो हर फूल की अपनी अपनी खुशबू है। लेकिन ज़ाती तौर पर जो बचपन से मैं जिस नात ख़्वां से मुतासिर हुआ वो हैं मौलाना अनस यूनुस। मैं उनको बहुत सुनता हूँ और अक्सर उन्हीं को सुनता हूँ। बाकी उनके अलावा माशाल्लाह हाफ़िज़ अबूबकर मदनी साहब हैं, मौलाना शाहिद इमरान आरफ़ी साहब हैं, और सैयद अज़ीज़ुर रहमान शाह साहब हैं, अब्दुल बासित हसानी हैं, और इनके अलावा भी कुछ और नात ख़्वां हैं माशाल्लाह, तो उनको मैं सुनता ही रहता हूँ। लेकिन जो सबसे मेरा फेवरेट है वो मौलाना अनस यूनुस साहब हैं।
نعت خوانوں کی بہت ساری تنظیمیں ہیں جو فروغ نعت کے حوالے سے کام کر رہی ہے، جس میں ایک جو ہے بزم حسان بھی ہے، اور بزم حسان میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے تمام جو بڑے بڑے نعت خوان ہیں وہ اس میں موجود ہے، تو آپ بھی بزم حسان کا حصہ ہیں، تو بزم حسان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ بزم حسان سے آپ نے کیا سیکھا اور آگے جا کے کیا سیکھنے کی توقعات ہیں، اور بزم حسان جس مقصد کے لیے بنایا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے؟ میں ذاتی طور پر بزم حسان سے بہت متاثر ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بزم حسان الحمدللہ جب سے اس کا بنیاد آیا اور اس کی جو ہے افواج مولانا شاہد عمران عارفی صاحب دامت برکاتہ انہوں نے سنبھالی جب، تو وہ اس بزم کو بڑے ہی احسن انداز سے وہ لے کے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ پورے پاکستان میں چھا رہی ہے۔ اب تک میں بزم کا حصہ نہیں ہوں، لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں بزم حسان میں شمولیت اختیار کروں، اور وہاں پر اب دیکھیں کہ کتنے نئے نعت خواں بزم حسان نے دیے ہیں، اور ان کو ان کو فروغ دینے کے لیے ان کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بزم حسان اس وقت زبردست کام کر رہی ہے، اور ان کے جو چیئرمین ہیں مولانا شاہد عمران عارفی صاحب، ان کے مرکزی صدر جو ہیں سید عزیز الرحمان شاہ صاحب، تو ان کی صدارت میں اور ان کی قیادت میں یہ بزم انتہائی ایک بہتری کی طرف جا رہی ہے ماشاءاللہ سے، اور میں اس بزم سے بہت متاثر ہوں۔ یہ تو چلیں آپ کی نعت خوانی اور آپ کی زندگی کے حوالے سے سوالات ہوتے، اب آتے ہیں وہ کلام جس کی وجہ سے جو کلام اللہ تعالیٰ نے بہت مقبول کیا اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا۔ یہ کلام آپ نے کب پڑھا، اور جب پڑھ رہے تھے تو اس سے پہلے آپ نے سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کو اتنا قبول کریں گے؟ اب میں تو پچھلے 8-9 سال سے میں مختلف کلام بناتا ہوں، اور سالانہ میرے نئے کلام بھی آتے ہیں میرے، تو میں آپ کو اس کا پس منظر بتاؤں کہ یہ کلام کس طرح کہ میں شاعر نہیں ہوں، میں شاعر نہیں ہوں، لیکن یہ کلام میں نے خود لکھا تھا۔ اچھا، یہ کلام آپ نے لکھا تھا؟ ہاں، یہ کلام میں نے خود لکھا تھا، لیکن شاعر میں ہوں نہیں۔ یہ میں کیسے لکھا تھا، میں اس کا تھوڑا پس منظر آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ یہ تھا کہ سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا کہ ایک مخصوص طبقے کا ایک بندہ تھا جو کہ اس مخصوص طبقے کی قیادت کرتا تھا، ابھی تک ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ اس ویڈیو میں حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے بارے میں گستاخانہ الفاظ جو ہے وہ بک رہا تھا۔ تو میں نے جب دیکھا تو مجھے انتہائی شدید تکلیف ہوئی، ظاہر بات ایک مسلمان تو اس سے بہت ہرٹ ہوتا ہے، تو مجھے انتہائی تکلیف ہوئی، اور پھر میں نے کہا کہ یار کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے انسان کو، مطلب کچھ بندہ جو کر سکتا ہے، جو مذمت کر سکتے ہیں وہ مذمت کرتے ہیں، جو مزاحمت کر سکتے ہیں وہ مزاحمت کرتے ہیں، تو اب میں نے کہا کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد میں نے جو ہے وہ بیٹھا اور میں نے پین اور بک لیا اسی وقت، اور پھر میں نے کہا کہ یار میں کچھ لکھوں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے، تاکہ عوام تک میں ایسا لکھوں جو عوام تک پہنچاؤں، اور عوام تک حضرت امی عائشہ صدیقہ کی عظمت جو ہے وہ عوام تک، ہر عام بندے تک پہنچے۔ تو اس کے بعد میں نے یہ ارادہ کیا، چونکہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو صحابہ کرام اور مقدس ہستیوں کے خلاف بکواس کرتا ہے، تو میں نے انہی کے کلاموں میں سے انہی کی طرز کو اٹھایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی توجہ کو حاصل کیا جا سکے، تاکہ ان تک پیغام دے، کیونکہ پیغام تو ان تک پہنچانا تھا۔ تو میں نے وہ طرز اٹھائی اور اس پر میں نے لکھنا شروع کیا، اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ لے کر میں نے ایک کلام کو تشکیل دے دیا، اور مجھے اندازہ بالکل نہیں تھا، بس میں نے تھا کہ یار جو پروگرام آتے تو کبھی کبھی میں پڑھ لیا کروں گا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے جہاں میں سمجھتا تھا جہاں تک۔ تو میں نے وہ کلام جو ایک مرتبہ پڑھا، اور ایک مرتبہ پچھلے سال میں نے پڑھا تھا، اور اسی یہ سکھر میں پڑھا تھا میں نے، سید رشید احمد شاہ صاحب ہیں، تو ان کا اجتماع بہت محفل حمدونات ہوتی ہے، تو میں نے وہاں پر پڑھا، اور وہاں سے ایسا اٹھا کہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اس کی ملینز ویوز، اور ہر بندہ اس کو شیئر کر رہا تھا ادھر ادھر، تو بہت اس کو مقبولیت ملی۔ پھر اس کے بعد میرا ارادہ ہوا کہ اب چونکہ کلام کو پسند کیا جا رہا ہے، تو میں نے کہا کہ اس کو میں ریکارڈ کرتا ہوں، تو میں نے آفیشیلی طور پر اس کو ریکارڈ کیا، اور میں نے اس کی ویڈیو شوٹنگ کروائی، کراچی سے آئیڈیو کروائی، اور اس کی ویڈیو ہوئی ہے F9 پارک اسلام آباد میں، وائس پرو نے کی تھی، آئیڈیو کی FS اسٹوڈیو کراچی نے، تو وہ کلام ہم نے ریلیز کروا دیا، اور اس کلام نے بڑا تہلکہ مچا دیا۔ تو وہ آیا تھا اس رمضان میں جو رمضان گزر گیا، لیکن اب تک ماشاءاللہ دھڑا دھڑ وہ چل رہا ہے ماشاءاللہ، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں تو اچھا یہ 2-4 لوگ جو مجھے جانتے ہیں اس وقت وہ اسی کلام کی وجہ سے جانتے ہیں، حالانکہ میں پچھلے 8-9 سال سے میں مختلف کلام پڑھتا آ رہا ہوں، لیکن آج کل جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ اسی کلام کی وجہ سے ہی جانتے ہیں۔
اصل میں جو آپ کی 8 سال محنت تھی نا، اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ دینا چاہ رہا تھا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے دینے کے طریقے ہیں۔ ذرا یہ بتائیں کہ سیاست میں دلچسپی ہے، یعنی اگر دلچسپی ہے تو کس جماعت سے کا تعلق ہے، یا کس جماعت کی آپ کسی جماعت سے آپ کی ہمدردی ہے، یا اگر تعلق نہیں ہے تو مستقل میں کس جماعت سے آپ جانے کا ارادہ ہے؟ ہمدردیاں تو میرے ہر اس جماعت سے ہے جو کہ اہل دیوبند ہیں۔ دیوبند سے تعلق رکھنے والی ہر جماعت میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن میرا جو ذاتی تعلق ہے وہ ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان سے، اور چونکہ میں خاندانی طور پر الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کا ایک ہوں، اور میں تو جمعیت الاسلام کے مرکز سے ہوں، خانقاہ بیر شریف۔ جب حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہوا تھا، تو ان کے انتقال کے بعد پورے پاکستان کے مرکزی جو امیر بنے تھے JUI کے، وہ بنے تھے حضرت بیر شریف والے، حضرت مولانا عبدالکریم قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو چونکہ میں خانقاہ سے ہی ہوں، خانقاہ میں ہی میرا گھر ہے، اور ہمارے دادا حضرت صاحب کے ساتھ جو ہے وہ رہتے تھے، ہم دادا کے اس زمانے سے اب تک۔ تو حضرت صاحب کی جو جماعت کے حوالے سے جو خدمات ہیں تو وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ حضرت نے اپنا تن من دھن وقت جان مال سب کچھ جماعت کی خدمت میں جو ہے وہ صرف کر دیا، اور جماعت کے حوالے سے خاص طور پر جو ہے وہ ان کی بہت بڑی محنتیں ہیں اور بہت بڑی محبتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑھ کر جماعت کا مخلص اور جماعت کو آگے لے کے جانے والا اور جماعت سے والہانہ عشق اور محبت کرنے والا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ آخر میں ذرا اگر وہ حضرت میاں عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس کلام کا تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کو سنا دیں تو بہت مشکور ہوں گے آپ میں۔ واللہ تیری عظمت میں اتارا گیا قرآن، میری ماں امی عائشہ میں تیرے نام پہ قربان، میری ماں امی عائشہ میں تیرے نام پہ قربان، واللہ تیری عظمت میں اتارا گیا قرآن، میری ماں امی عائشہ میں تیرے نام پہ قربان، میری ماں امی عائشہ میں تیرے نام پہ قربان، امی تیرے دشمن کو بھائی نہ میں کہوں گا، تیرے دشمنوں سے رغبت واللہ نہ رکھوں گا، چاہے جیوں میں 2 پل غیرت سے پر جیوں گا، بھونکے جو فرد تجھ پہ، بھونکے جو فرد تجھ پہ، کیسے ہے وہ مسلمان، واللہ تیری عظمت میں اتارا گیا قرآن، میری ماں امی عائشہ میں تیرے نام پہ قربان، میری ماں امی عائشہ میں تیرے نام پہ قربان، میری ماں امی عائشہ میں تیرے نام پہ قربان۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔